بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں ہم سب پر۔ محترم ناظرین، ایک دن حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلایا اور کہا، بیٹی فاطمہ، مدینے میں ایک لکڑہارے کی بیوی رہتی ہے۔ اس کا ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے وہ تم سے پہلے جنت میں جائے گی۔ بی بی فاطمہ نے پوچھا، بابا وہ کون سا عمل ہے؟ محترم ناظرین، اس معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر اینڈ تک ضرور دیکھیے، اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیجیے تاکہ آئندہ بھی ہمارا تعلق بنا رہے۔ ناظرین، ایک دفعہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلایا اور کہا، اے فاطمہ، اس مدینے میں ایک لکڑہارے کی بیوی رہتی ہے جو ایسا عمل کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ تم سے پہلے جنت میں داخل ہو جائے گی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ سن کر کہا، ابا جان، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں تو جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہوں، کوئی اور عورت مجھ سے پہلے جنت میں کیسے جا سکتی ہے؟ ہر ایک کو جنت میں پہلے داخل ہونے کی خواہش ہوتی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، ابا جان، برائے کرم مجھے آپ اس لکڑہارے کی بیوی کا پتہ بتائیں تاکہ میں جا کر دیکھ سکوں کہ وہ کون سا ایسا عمل کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ مجھ سے پہلے جنت میں چلی جائے گی۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ، آج تم گھر واپس جاؤ، کچھ دن بعد میں تمہیں اس لکڑہارے کی بیوی کا پتہ دے دوں گا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر واپس آ گئیں۔ کچھ دن بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیمار ہو گئیں۔ ایک تو وہ بیمار تھی اور دوسری طرف لگاتار 3 دنوں سے ان کے گھر میں کوئی کھانا نہیں پکا تھا۔ کھانا نہ ملنے کی وجہ سے وہ بہت زیادہ نڈھال ہو گئی تھیں، اور بیماری کی وجہ سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت کمزور ہو گئی تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ کھانا خرید سکیں۔ 3 دن گزر جانے کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ایک کپڑا دیا اور کہا، اے میرے پیارے شوہر، آپ کو شاید یاد ہوگا کہ یہ ہمارے نکاح کے وقت میرے والد محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کپڑا مجھے تحفے کے طور پر دیا تھا۔ یہ بہت برکت والا کپڑا ہے، میرا دل تو نہیں چاہتا کہ میں اسے بیچوں، لیکن کیونکہ ہمارے گھر میں 3 دن سے کھانا نہیں بنا، اسی لیے میں آپ کو یہ برکت والا کپڑا دے رہی ہوں۔ آپ اسے بازار میں بیچ کر اس سے کچھ کھانے کے لیے لے آئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کپڑے کو لے کر بیچنے کے لیے بازار کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہا بازار پہنچے اور کئی خریداروں کو یہ کپڑا دکھایا، لیکن کپڑا بہت پرانا ہونے کی وجہ سے کوئی بھی اسے خرید نہیں رہا تھا۔ اسی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت پریشان ہو گئے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے رب، یہ کپڑا بہت پرانا ہے اور اسے خریدنے کے لیے کوئی خریدار نہیں مل رہا۔ آج 3 دن ہو گئے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حسن اور حسین نے بھی کچھ کھایا نہیں ہے۔ اے میرے رب، اگر آج میں یہ کپڑا بیچ کر اس کے بدلے کھانا نہیں لے جا سکوں گا تو وہ آج بھی بھوکے رہیں گے۔ آپ اس کپڑے کو خریدنے کے لیے کوئی خریدار بھیج دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی دعا کے بعد ایک خریدار آیا اور اس نے پوچھا کہ تم یہ کپڑا بیچنا چاہتے ہو؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا، جی ہاں، میں یہ کپڑا بیچنے کے لیے ہی بازار آیا ہوں۔ پھر خریدار نے پوچھا، تم اسے کتنے میں بیچو گے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہا جانتے تھے کہ یہ کپڑا بہت پرانا ہے اور اس کی قیمت کم ہوگی، اس لیے انہوں نے کوئی قیمت نہیں مانگی اور کہا، جناب آپ کی جو مرضی قیمت دے دیں، میں خود سے اس کی قیمت کوئی نہیں مانگ رہا ہوں۔ پھر خریدار نے کہا، میں اس کپڑے کو 6 درہم میں خریدنا چاہتا ہوں، کیا آپ مجھے اسے 6 درہم میں بیچنے کے لیے راضی ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہا خوشی سے راضی ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، جناب آپ 6 درہم میں اس کپڑے کو خرید سکتے ہیں۔ اس کے بعد خریدار نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو 6 درہم دے دیے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اسے وہ کپڑا دے دیا، اور ادھر اللہ رب العالمین کے کچھ فرشتے اور دوسرے فرشتوں سے کہہ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ بہت زیادہ صدقہ دینے والے ہیں، ہر حالت میں چاہے خوش ہوں یا پریشان صدقہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ سن کر دوسرے فرشتے نے کہا،
یہ بات بالکل درست ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ صدقہ کرتے ہیں جب ان کے پاس کچھ ہوتا ہے، اور اگر انہیں خود اس چیز کی ضرورت ہو تو وہ اسے صدقہ نہیں کرتے۔ فرشتوں کی اس بحث کو حل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا، اے میرے فرشتوں، آپس میں بحث نہ کرو۔ اس کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ عنہ کے پاس جاؤ، اس نے 6 درہم میں ایک کپڑا بیچا ہے اور ان 6 درہم کی اسے بہت سخت ضرورت ہے۔ تم علی کے پاس جا کر وہی 6 درہم مانگو اور دیکھو کیا وہ تمہیں دیتا ہے یا نہیں۔ اللہ رب العالمین کے حکم کے بعد ایک فرشتہ فقیر کے بھیس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان درہم سے کھانا خریدنے جا رہے تھے کہ وہاں فقیر ان کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے بندے، میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں۔ لمبے عرصے سے بھوکا رہنے کی وجہ سے میرے جسم میں چلنے پھرنے کی طاقت نہیں بچی ہے۔ میں اللہ کے واسطے سے تم سے مدد کی گزارش کرتا ہوں۔ اگر تمہارے پاس کچھ پیسے ہو تو مجھے صدقہ کر دو تاکہ میں اس سے کھانا خرید کر اپنی بھوک مٹا سکوں۔ فقیر کی اس دعا کو سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سوچا، یا اللہ، آج 3 دن سے میری بیوی اور بچے بھوکے ہیں۔ 3 دن بعد میری بیوی فاطمہ نے مجھے ایک کپڑا دیا تاکہ اسے بیچ کر میں ان کے لیے کھانا خرید کر لاؤں، لیکن اب اللہ کا ایک بے بس بندہ مجھ سے بھیک مانگ رہا ہے۔ اب میں کیا کروں؟ کیا میں اپنی بیوی اور بچوں کے لیے کھانا خریدوں یا اس فقیر کو دے دوں؟ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سوچا، اللہ میرا سب سے اچھا رازق اور حافظ ہے، میں اس فقیر کو وہ 6 درہم صدقہ کر دیتا ہوں اور اللہ رب العزت میرے لیے بہترین انتظام کریں گے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہ 6 درہم فقیر کو دے دیے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ بہت زیادہ فکر مند اور پریشان دل کے ساتھ آگے بڑھنے لگے۔ اتنے میں ایک شخص ان کے پاس آیا اور ایک لال گھوڑا لے کر آیا تھا۔ اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا، اے شیر خدا علی، کیا آپ مجھ سے یہ لال گھوڑا ادھار خریدنا چاہتے ہیں؟ کیسے خریدوں گا؟ آپ اسے لے کر بیوپار کریں۔ اور جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ کیونکہ وہ مجھے ادھار میں یہ گھوڑا بیچ رہا ہے تو اسے لینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا، آپ اس گھوڑے کی کتنی قیمت مانگ رہے ہیں؟ اس شخص نے کہا، میں یہ گھوڑا آپ کو 100 درہم میں دے دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہ گھوڑا 100 درہم میں خرید لیا۔ پھر وہاں سے وہ اس گھوڑے کو بیچنے کے لیے بازار میں لے گئے۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ بازار پہنچے تو ایک شخص ان کے پاس آیا اور ان سے پوچھا، اے شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ، کہ آپ یہ گھوڑا بیچنا چاہتے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، جی ہاں، میں یہ گھوڑا بیچنا چاہتا ہوں۔ اس شخص نے پوچھا، آپ اسے کتنے درہم میں بیچیں گے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بنا قیمت لگائے کہا، آپ اسے کتنے درہم میں خرید سکتے ہیں؟ اس شخص نے کہا کہ میں اسے 160 درہم میں خریدنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سوچا، میں نے یہ گھوڑا 100 درہم میں خریدا ہے اور وہ مجھے 160 درہم دے رہا ہے، تو اس میں مجھے 60 درہم کا منافع ہو رہا ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، بھائی، میں یہ گھوڑا تمہیں 160 درہم کے بدلے دے دوں گا۔ اس شخص نے 160 درہم دے کر وہ گھوڑا خرید لیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس 60 درہم بچ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 6 درہم اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ان کے صدقے کے بدلے 10 گنا بڑھا کر 60 درہم واپس دے دیے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ ان 60 درہم سے بہت سارا کھانا خرید کر گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب بہت سارا کھانا لے کر گھر پہنچے تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے ان سے پوچھا، اے علی رضی اللہ عنہ، میں نے تمہیں جو کپڑا بیچنے کے لیے دیا تھا، اس کی قیمت سے تو اتنا سارا کھانا نہیں خرید سکتے، پھر تمہارے پاس اتنا سارا کھانا خریدنے کے لیے پیسے کہاں سے آئے؟ پہلے مجھے یہ بتائیے، پھر آپ گھر کے اندر آ سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، فاطمہ، تم اچھی طرح جانتی ہو کہ تمہارا شوہر علی کبھی بھی کسی غلط طریقے سے پیسہ نہیں کمائے گا۔ میں نے جو پیسے کمائے ہیں وہ پوری طور پر جائز اور حلال طریقے سے کمائے ہیں، اس میں تمہیں شک میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ان باتوں کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ اس واقعے کے کچھ دن بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو اپنے گھر میں بلایا اور پھر فرمایا، اے فاطمہ،
کیا تمہیں یاد ہے کہ میں نے کچھ دن پہلے تم سے کہا تھا کہ ایک لکڑہارے کی بیوی تم سے پہلے جنت میں جائے گی؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، ابا جان مجھے یہ بات ضرور یاد ہے اور میں اس لکڑہارے کی بیوی سے ملنے کی خواہش مند ہوں۔ آپ مجھے اس کا پتہ بتا دیجئے تاکہ میں جا کر دیکھ سکوں کہ وہ کون سا ایسا عمل کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ مجھ سے پہلے جنت میں داخل ہو جائے گی۔ تب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، وہ لکڑہارا اور اس کی بیوی ایک سنسان جنگل میں رہتے ہیں، تم وہاں جا کر ان سے مل سکتی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لکڑہارے کی بیوی کا پتہ ملنے کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جنگل کے لیے روانہ ہو گئی۔ جب وہ لکڑہارے کے گھر پہنچی تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دروازے پر کھڑے ہو کر سلام کیا اور کہا، کیا گھر میں کوئی ہے؟ میں نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ ہوں، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ اندر سے آواز آئی، میں بہت خوش قسمت ہوں کہ آج میرے گھر میں نبی کی بیٹی آئی ہے، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی میرے گھر آنے کی کیا وجہ ہے؟ تب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں، بہرحال آپ مجھے اندر آنے کی اجازت دے دیں۔ لکڑہارے کی بیوی نے کہا، اے اللہ کے نبی کی بیٹی، آپ تو جنت کے سردار ہیں، آپ سے ملنے کی میری بہت خواہش ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کو گھر میں آنے کی اجازت نہیں دے سکتی کیونکہ یہ میرے شوہر کا گھر ہے اور میں اپنے شوہر کی اجازت کے بنا کسی کو بھی گھر میں آنے کی اجازت نہیں دیتی۔ آپ ایسا کیجئے کہ آپ کل آئیے، میں اپنے شوہر سے آپ کے بارے میں اجازت لے لوں گی، اگر وہ اجازت دیں گے تو میں آپ کو اندر آنے کی اجازت دے دوں گی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ بات سن کر واپس گھر لوٹ آئیں۔ اگلے دن جب لکڑہارے کی بیوی سے ملاقات کے لیے گھر سے نکلی تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے گلے لگاتے ہوئے کہا، امی جان آپ کل کہاں گئی تھی؟ میں آپ کو ڈھونڈ نہیں سکا۔ امی جان جہاں آپ جا رہی ہیں مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے بڑے بیٹے حضرت حسن کو بھی اپنے ساتھ لے لیا اور لکڑہارے کی بیوی کے گھر پہنچ گئی۔ پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سلام دیا اور کہا، کیا گھر میں کوئی ہے؟ میں نبی کی بیٹی فاطمہ ہوں اور میرے ساتھ میرا بڑا بیٹا حسن ہے، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ اندر سے لکڑہارے کی بیوی نے آواز دی، اے نبی کی بیٹی فاطمہ، آپ سے ملنے کی میری بہت خواہش ہے، میں نے کل اپنے شوہر سے آپ کے بارے میں اجازت لی تھی، لیکن آپ جو بڑے بیٹے حسن کو ساتھ لائی ہیں اس کے بارے میں نے اپنے شوہر سے اجازت نہیں لی تھی، اس لیے میں آپ کو تو اندر آنے کی اجازت دے سکتی ہوں لیکن آپ کے بیٹے حسن کو نہیں دے سکتی۔ بہرحال آپ کل آئیے گا، میں اپنے شوہر سے حسن کے بارے میں اجازت لے کر رکھوں گی۔ اس پر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ سن کر دوبارہ واپس گھر آئیں۔ اگلے دن جب لکڑہارے کی بیوی سے ملنے کے لیے پھر گھر سے نکلنے والی تھی تو ان کے چھوٹے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں گلے لگاتے ہوئے کہا، امی جان آپ 2 دن سے کہاں جا رہی ہیں؟ میں آپ کو نہیں ڈھونڈ پا رہا ہوں، آج آپ مجھے بھی ساتھ لے چلیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا پھر اپنے دونوں بیٹوں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لے کر دوبارہ لکڑہارے کی طرف روانہ ہوئی۔ باہر سے انہوں نے سلام کیا اور کہا، گھر میں کوئی ہے؟ میں نبی کی بیٹی فاطمہ ہوں اور میرے ساتھ میرے دونوں بیٹے حسن اور حسین ہیں۔ اندر سے لکڑہارے کی بیوی نے آواز دی، اے نبی کی بیٹی فاطمہ، آپ سے ملنے کی میری بہت خواہش ہے، کل میں نے آپ کے اور آپ کے بڑے بیٹے حسن کے بارے میں اپنے شوہر سے اجازت مانگی تھی لیکن آپ کے چھوٹے بیٹے حسین کے بارے میں نے کوئی اجازت نہیں لی۔ آج بھی آپ واپس جائیں اور کل آئیے گا، میں اپنے شوہر سے آپ تینوں کے بارے میں اجازت لے لوں گی۔ لکڑہارے کی بیوی کی یہ بات سن کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا دوبارہ گھر واپس لوٹ آئیں۔ اگلے دن حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا پھر سے لکڑہارے کی بیوی کے گھر آئیں اور اس بار لکڑہارے کی بیوی نے انہیں گھر میں داخل ہونے کی اجازت دے دی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب گھر میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ لکڑہارے کی بیوی بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے پاس ایک لکڑی، ایک موٹی رسی اور ایک پانی کا برتن رکھا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا، آپ ان چیزوں کے ساتھ کیوں بیٹھی ہیں؟ لکڑہارے کی بیوی نے کہا، پورے دن کی محنت کے بعد
جب میرا شوہر گھر واپس آئے گا تو شاید انہیں وضو کرنے کی ضرورت ہو یا پانی پینے کی ضرورت ہو۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ تھکا ہارا ہو اور اسے پانی کے لیے کوئی محنت کرنی پڑے، اس لیے جیسے اسے پانی کی ضرورت ہوگی میں فوراً پانی دینا چاہتی ہوں، اس لیے پانی لے کر بیٹھی ہوں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا، اے بہن تو یہاں لکڑی ساتھ لے کر کیوں بیٹھی ہے اور یہ رسی کی کیا ضرورت ہے؟ لکڑہارے کی بیوی نے کہا، اگر میرے شوہر کسی وجہ سے مجھ سے ناراض ہو جائیں اور مجھے سزا دینے کا ارادہ کریں تو انہیں ایک لکڑی کی ضرورت ہوگی اور مجھے باندھنے کے لیے رسی کی ضرورت پڑے گی۔ میں نہیں چاہتی کہ یہ چیزیں ڈھونڈنے میں میرے شوہر کو کوئی بھی مشکل درپیش آئے، اس لیے میں یہ سب چیزیں اپنے سامنے رکھتی ہوں تاکہ جب وہ مجھے سزا دینے کی کوشش کریں تو یہ چیزیں ان کے سامنے موجود ہوں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا لکڑہارے کی بیوی کی اس بھرپور قربانی کے انداز سے بہت متاثر ہوئی، پھر انہوں نے اس بارے میں کچھ نہیں کہا اور واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لوٹ آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے پوچھا، فاطمہ کیا تم اس لکڑہارے کی بیوی سے ملی ہو؟ حضرت فاطمہ نے جواب دیا، جی ہاں ابا جان، میں اس سے ملی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تم نے کیا دیکھا؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، وہ عورت اپنے شوہر کی بہت وفادار اور اپنے شوہر کی بہت خدمت گزار ہے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ تمہارے لیے اس سے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پھر کہا، ابا جان میں اس سے کیا سیکھ سکتی ہوں اور وہ کس طرح مجھ سے پہلے جنت میں جائے گی؟ آپ مجھے اس بارے میں کچھ سمجھائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ سنو، کچھ دن پہلے تم نے اپنے شوہر علی کو ایک بہت پرانا کپڑا بیچنے کے لیے دیا تھا۔ حضرت علی نے اس کپڑے کو بیچ کر تمہارے لیے بہت سارا کھانا لیا تھا، لیکن تم نے شک کیا کہ حضرت علی نے یہ سب چیزیں جائز طریقے سے لی ہیں یا نہیں، اس لیے تم نے اپنے شوہر کو گھر میں اندر آنے نہیں دیا اور الگ الگ سوال پوچھ کر انہیں تکلیف دی، حالانکہ تم جانتی تھی کہ تمہارا شوہر حضرت علی کبھی بھی ناجائز طریقے سے کمائی نہیں کرتا۔ اے فاطمہ، جب تم نے علی کو وہ کپڑا بیچنے کے لیے دیا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لینے کے لیے کوئی خریدار نہیں تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تاکہ وہ اس کپڑے کو خریدے۔ اللہ کے فرشتے حضرت جبرائیل نے وہ کپڑا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 6 درہم کے بدلے خریدا۔ پھر ایک اور فرشتہ حضرت علی کے پاس آیا اور ان 6 درہم کا اللہ کے لیے سوال کیا۔ حضرت علی نے وہ 6 درہم اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل میں پریشان ہو کر گھر واپس جا رہے تھے، فرشتہ میکائیل نے انہیں ایک لال گھوڑا 100 درہم کے بدلے قرض پر بیچنے کے لیے دیا۔ حضرت علی وہ گھوڑا لے کر بازار میں گئے اور فرشتہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ گھوڑا 160 درہم کے بدلے خرید لیا۔ اللہ تعالیٰ نے 6 درہم کے بدلے حضرت علی کو 10 گنا بڑھا کر 60 درہم دیے اور انہی پیسوں سے حضرت علی نے تمہارے لیے بہت سارا کھانا خریدا۔ فاطمہ سنو، جس کپڑے کو حضرت علی نے بیچا تھا اللہ تعالیٰ نے جنت میں اس کپڑے کو محفوظ کر دیا ہے، اور جس گھوڑے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجارت کی تھی وہ گھوڑا بھی اللہ رب العزت نے جنت میں محفوظ کر دیا ہے۔ کل قیامت کے دن جب تم جنت میں داخل ہوگی تو تم اس گھوڑے پر سوار ہوگی اور وہ کپڑا گھوڑے کی لگام ہوگا اور وہ لگام پکڑ کر لے جانے والی وہی لکڑہارے کی بیوی ہوگی۔ لگام پکڑ کر وہ تمہارے سے پہلے جنت میں داخل ہوگی اور تم اس کے بعد جنت میں داخل ہوگی۔ لکڑہارے کی بیوی کو یہ مقام اور مرتبہ صرف اور صرف اپنے شوہر کی عزت، قدر اور فرمانبرداری کی بدولت ملا، جس کی وجہ سے وہ تمہارے گھوڑے کی لگام پکڑ کر تم سے پہلے جنت میں جائے گی۔ یہ واقعہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے حساب قربانیوں اور اللہ کی راہ میں دی جانے والی محبت کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس سے ہمیں صبر، قربانی اور اللہ کے راستے میں ہر حال میں راضی رہنے کی تعلیم ملتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کی راہ میں قربانی دینا اور اس کے بدلے اللہ کی طرف سے ملنے والے انعامات ایک عظیم ثبوت ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر قربانی اور سچائی میں ایمان ہی اصل کامیابی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ سوال اور اس کا جواب اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اللہ کے راستے میں کسی بھی قربانی کو
معمولی نہ سمجھا جائے، بلکہ اس کے پیچھے اللہ کی رضا کا جذبہ ہونا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لکڑہارے کی بیوی جو اپنے شوہر کے لیے عزت اور فرمانبرداری کی مثال ہے کہ وہ اپنے شوہر کی خدمت اور اس کی رضا کے لیے ہمیشہ تیار رہے۔ یہ واقعہ ہمیں اپنی زندگی میں اللہ کی رضا کی تلاش میں صبر، قربانی اور وفاداری کی اہمیت دلاتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم مسلمان کی بیوی کو شوہر کا فرمانبردار بننے اور ان کی ہر حال میں عزت قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن پہ ضرور کلک کیجیے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ خوش رہیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ زندگی رہی تو پھر ملیں گے معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔